امریکہ نے اینڈ ٹائم پر ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا؟ پرشین گلف میں امریکی بحری بیڑے موجود تھے، امریکہ کی بیسز ایکٹیو ہو چکی تھی، ٹریگر پر انگلیاں تھیں، لیکن ٹریگر کو کیوں نہیں دبایا گیا؟ ایران نے وہ کون سے سرپرائزز دیے جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنے فیصلے کو معطل کرنا پڑا، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی، اور ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ایران میں مظاہرین کو پھانسیاں نہیں دی جا رہی، ہم حملہ نہیں کر رہے۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ وہ کون سے فیکٹرز تھے، وہ کون سے ایلیمنٹس تھے جس کی وجہ سے ایران پر حملہ نہیں کیا گیا؟ ایران نے ایسی کون سی تیاریاں کی تھی؟ یہ حقیقت آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور اگر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو ایران کیا جواب دے گا، ان تیاریوں کے تحت کس طریقے سے رسپونڈ کیا جائے گا، ان تمام تر فیکٹرز پر آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایران پر حملہ کرنے کی تیاری پوری ہو چکی تھی۔ 8 دنوں میں 8400 کلومیٹر ٹریول کیا جاتا ہے۔ ابراہم لنکن وارشپ ایئر کرافٹ کیریئر، جس پر امریکی اسٹیلتھ فائٹر جیٹس F-35C مکمل طور پر تیار تھے۔ امریکہ کے میزائل سسٹمز، امریکہ کے ڈیفنس سسٹمز سب مکمل ایکٹیو تھے۔ پرشین گلف میں پہنچتے ہیں، مشرق وسطیٰ پہنچتے ہیں، ایکسرسائزز کی جاتی ہے، پریکٹسز کی جاتی ہیں، مختلف بیسز کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ چین کی جانب سے کچھ تصاویر ریلیز کی جاتی ہیں، اور اردن کی بیس پر ڈیفنس سسٹمز تک پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ حملہ نہیں کیا جاتا۔ اب اگر حملہ کیا جاتا تو ایران کی جانب سے رسپانس کیا ملنا تھا، اور ایران کی تیاری کیسی تھی؟ ہم نے اپنے پچھلے ولاگز میں ذکر کیا تھا، ایران میں، تہران میں مسلسل جہاز لینڈ ہو رہے تھے، اینڈ دوز ور دا ملٹری کارگو پلینز۔ وہ ملٹری کارگو پلینز روس سے اور چین سے مسلسل ایران پہنچ رہے تھے۔ ناؤ ایز پر دا ایرانین میڈیا، اس میں کچھ خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس HQ-9B ڈیفنس سسٹم چین کی جانب سے پہنچ چکا ہے۔ چین نے یہ ڈیفنس سسٹم وہاں پر پہنچا دیا ہے۔ ایران خاموش نہیں تھا۔ ایران اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو، ایران اپنے ڈیفنس سسٹم کو، ایران اپنے میزائل سسٹم کو، ایران اپنے راکٹس کو، ایران اپنی ایئر فورس کو، ایران اپنی نیول فورسز کو، ایران اپنی آرٹلری کو دن بدن مضبوط کرتا چلا جا رہا تھا۔ اور امریکہ کو ایک جیت چاہیے تھی، امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی فیس سیونگ کے لیے امریکی عوام کو کچھ دکھانا تھا کہ ہم نے حملہ کیا اور ہم حملے میں کامیاب ہوئے اور ہم جیت گئے، لیکن ایران شاید کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ایران کے اوپر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو ایران کا مقصد امریکہ کو ہرانا نہیں تھا، امریکہ کو شکست دینا نہیں تھا، بلکہ امریکہ کو اوور ویلم کرنا تھا، ان کی فورسز کو اوور ویلم کرنا تھا، تاکہ وہ خود مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھے۔ یہ کیسے ہونا تھا؟ ایران کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا، ایرانی نیول فورسز کے پاس درجنوں گن بوٹس موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ اب ایئر کرافٹ کیریئر سے کتنی گن بوٹس کو نشانہ بنایا جاتا؟ 1 کو، 2 کو، 10 کو، 50 کو، 100 کو، لیکن جب وہ سینکڑوں کی تعداد میں آگے موو کرتی تو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ میزائلز، وہ راکٹس کتنی کو نشانہ بنا دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس میزائل سسٹمز بھی موجود ہیں جن کے اوپر وہ مسلسل محنت کر رہے ہیں، مسلسل اس کی پروڈکشن کو انکریز کر رہے ہیں، اور ایک بیٹری سے کم از کم ایٹ اے ٹائم 50 میزائلز فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس حد تک خطرناک ایران کے پاس ہتھیار اور میزائل سسٹمز موجود ہیں، اور اس کا ثبوت پوری دنیا نے 12 روزہ ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں دیکھا، جہاں پر دنیا کا سب سے تگڑا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھا، لیکن اس کو ٹوٹتے ہوئے، اس کو بریک ہوتے ہوئے، اور تل اویو اور حیفا کے اندر ایران کے میزائلز کو گرتے ہوئے، ان کے اپنے جو اہداف انہوں نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے تھے، ان اہم اہداف کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پوری دنیا نے وٹنس کیا۔ تو جب ایک میس اٹیک ہوتا ہے، میس اٹیک کیا جانا تھا، اگر امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی بھی رسپانس ہوتا، امریکہ کی جانب سے پہلا وار کیا جاتا، جس کے نتیجے میں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ہو جاتا؟ ناکام ہو جاتا۔ ناظرین، دوسرا ایران کے پاس جو آپشن تھا وہ تھا آبنائے ہرمز۔ 34 کلومیٹر کی یہ سمندری پٹی ہے جہاں سے دنیا کا 20%
تیل سپلائی کیا جاتا ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ ایک دن کی اگر بات کی جائے تو یومیہ 21 ملین بیرل یہاں سے تیل گزرتا ہے، جو کہ پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر اس رستے پر کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے، اگر اس رستے کو روک لیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو دیٹ وڈ افیکٹ دا ہول ورلڈ اینڈ دیٹ از این اکنامک وار دیٹ وڈ ہیو بین اسٹارٹڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اگر ایران پر حملہ کیا جاتا تو اس کے بعد پھر عالمی منڈیوں پر، عالمی منظرنامے پر ممالک کے اوپر بڑا ایک بوجھ پڑ جانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو برداشت بھی نہیں کرنا تھا۔ لہٰذا اس چیز کے اوپر بھی نظر ثانی کی گئی کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو ہمیں اس طریقے سے جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جیوگرافیکل جو ان کی پوزیشن ہے، جو ان کی جیوگرافی ہے، جو لوکیشن ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل۔ ایران کے اندر جو پہاڑ موجود ہیں، جو ان کے ایریاز مختلف ہیں، جہاں پر ٹرکس کی، جہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹمز کی، بیٹریز کی موومنٹ ہوتی ہے، جہاں سے پھر میزائلز کو فائر کیا جاتا ہے۔ آپ فائر کریں اینڈ دین یو موو، آپ فائر کریں اینڈ دین یو موو، لیکن اس سے ایک نقصان ہونا تھا۔ جو ان کا کوسٹل ڈیفنس نیٹ ورک تھا وہ تباہ ہو جانا تھا، کیونکہ جب آپ میزائل فائر کرتے ہیں، جب آپ ان بیٹریز کا استعمال کرتے ہیں، تو F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس اور دیگر امریکہ کے بحری بیڑے کے اندر موجود جو جہاز ہیں انہوں نے ایکٹیو ہو جانا تھا۔ انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لینا تھا کہ کہاں کہاں سے میزائلز فائر کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ایران کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ بھی ہونا پڑ سکتا تھا۔ ناؤ موونگ فارورڈ، اب اگر بات کی جائے ناظرین پرشین گلف کی، تو پرشین گلف یہ کم گہرا ہے، جہاں پر نیوکلیئر سب مرینز امریکہ کی ٹریول نہیں کر سکتی۔ وہاں پر نقل و حرکت بہت مشکل ہے کیونکہ اس کی گہرائی بہت کم ہے، لیکن وہاں پر ایران کی جو سب مرینز ہے وہ مکمل طور پر ٹریول کر سکتی ہے، اور ایران کی سب مرینز جب وہاں پر ٹریول کریں گی تو وہاں سے اگر امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا گیا، ایک ٹورپیڈوز یا پھر ایک اس سے ٹورپیڈو لانچ کیا گیا، تو اس نے پھر پورے امریکی بحری بیڑے کو نقصان پہنچانا تھا، جو کہ ان سے نہیں برداشت ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے، دیٹس ریمارکیبل ایز ویل۔ ایران اپنی ڈرونز کی مینوفیکچرنگ بھی بڑھا رہا ہے، اور ان ڈرونز کو اگر ایک میسو وے میں یوز کیا جائے، سوام ڈرونز کو، تو وہ پیرالائز کر سکتے تھے امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کو، اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو، ہر ڈیفنس سسٹم کو وہ پیرالائز کر سکتے ہیں۔ ایک ڈرون کو گرانا مشکل نہیں ہے، 2 ڈرونز کو گرانا مشکل نہیں ہے، 10 ڈرونز کو گرانا مشکل نہیں ہے، لیکن جب یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز ہو اور ان کے پیچھے پھر ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا جائے، تو پھر آپ کو اندھا بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کو پیرالائز بھی کیا جا سکتا ہے۔ انفراسٹرکچر کو اور بیسز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا ایران کی جانب سے، which they had clearly stated in the past کہ ہم ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ابراہم لنکن اور دیگر ان کے جتنے بھی بیڑے، ان کی نیول شپس موجود ہیں، ان کے جہاز موجود ہیں، اب ان کو فیول، ان کو سپلائی کہاں سے دی جاتی ہے؟ ان کو قطر کے العدید ایئر بیس سے، عراق کے اندر جو بیس ہے، کویت کے اندر جو بیس ہے، وہاں سے سپلائی فراہم کی جاتی ہے۔ جب ان کی ان بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا تو نہ ہی فیول ہوگا، نہ ہی سپلائی ہوگی، اور دے ول کولیپس۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک آخری آپشن مزید موجود تھا، ان کی وہ پراکسیز جو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے، جس طریقے سے یمن کے اندر مزاحمت تنظیم حوثی موجود ہے، ان کو بھی ایکٹیو کیا جا سکتا تھا۔ جو لبنان کی مزاحمتی تنظیم ہے حزب اللہ، ان کو ایکٹیو کیا جا سکتا تھا، اور یہاں سے ایران نے ایکٹیو ہو جانا تھا، جس کے بعد ان پراکسیز کو اور ایران کو روکنا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ تو لہٰذا یہ جنگ اگر ہوتی تو جنگ شروع ہوتی ہے آپ کے اپنے فیصلوں سے، لیکن پھر اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے یہ نہ آپ جانتے ہیں، نہ آپ کا اوپوننٹ جانتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ نہ آپ جانتے ہیں، نہ آپ کا اوپوننٹ جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جنگ صرف 2 ممالک کی جنگ نہیں ہونی تھی، اس جنگ میں مزید ممالک بھی دھکیلے جا سکتے تھے، اس جنگ میں مزید ممالک بھی نشانہ بن سکتے تھے۔ دیٹس دی ریزن امریکہ نے اپنی تمام تر ٹیکٹکس کو اور اپنے تمام تر پلانز کو کینسل کیا اور اس کو دوبارہ سے رینیو کرنے کی کوشش کی کہ اب ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی موجود نہیں ہے کہ ہم ایران کے اوپر اس طریقے سے حملہ کریں اور اس طریقے سے ریزلٹس حاصل کر سکیں جو کہ ہم چاہتے ہیں، بیکاز اب جو سرپرائزز ایران نے دیے ہیں دیر مائٹ بی مور سرپرائزز فرام ایران۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایران کے پاس مزید سرپرائزز ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔